إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبتع علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا. یہ مسلم شریف کی ایک بڑی لمبی روایت ہے. اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ سماعت فرمائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کے گردا گرد بیٹھے تھے. ومعنا ابو بکر وعمر فی نفر، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں ہمارے ساتھ موجود تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف کو تشریف لے گئے. وخشینا ان یقتطع دوننا، اور واپسی پر چونکہ بہت دیر ہو گئی تو ہم ڈرنے لگے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے یا ہماری عدم موجودگی میں ہم ساتھ نہیں، کوئی دشمن نے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو. وفزعنا فقمنا، تو ہم ڈر گئے. اس وجہ سے ہمیں سخت گھبراہٹ ہوئی اور ہم اٹھ کھڑے ہوئے. فکنت اول من فزع، تو سب سے پہلے میں گھبرایا. فخرجت ابتغی رسول اللہ، تو میں نکلا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر چلنے لگا. حتی اتیت حائطا للانصار لبنی النجار فدرت به هل اجد له بابا فلم اجد، تو میں بنی نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچا. حائط دیوار کو کہتے ہیں. دیواروں کے گرد چار دیواریاں، باغوں کے چار دیواریاں لگا دی جاتی تھیں جو باغ کی حفاظت کے لیے ہوتی تھیں. تو ایسے ہی ایک باغ تھا، میں نے اس کا طواف کیا. فدرت به هل اجد له بابا، کہ مجھے دروازہ مل جائے، لیکن مجھے کوئی دروازہ نظر نہ آئے. فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّن بِئْرِ خَارِجَةٍ، تو میں نے دیکھا کہ ایک پانی کی چھوٹی سی نہر ہے جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جا رہی ہے. وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ، نہر چھوٹی سی. قَالَ فَاحْتَفَظْتُ، میں سکڑ گیا. فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اس کے اندر میں سکڑ کر اس باغ میں داخل ہو گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود تھے. آپ علیہ السلام نے کہا فقال ابو ہریرہ، سوالیہ انداز میں پوچھا کہ ابو ہریرہ ہو؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. قال ما شأنک، کیا ہوا، آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. فقلت كنت بين اظهرنا فقمت فابتع علينا فخشينا ان تقتطع دوننا ففزعنا فكنت اول من فزع فاتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. پوری بات بیان کی شروع سے کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھے تھے، پھر آپ اٹھ گئے، پھر آپ تشریف لے گئے، پھر آپ کو بہت زیادہ دیر ہو گئی اور ہم گھبرا گئے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. سب سے پہلے میں گھبرایا اور میں نکلا یہاں تک کہ میں اس باغ تک پہنچا اور مجھے دروازہ نہیں ملا اور میں ایک لومڑی کی طرح سکڑ کر اس نالی سے اندر داخل ہو گیا اور یہ دوسرے لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں. فقال یا ابا ہریرہ، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، وَأَعْتَانِي نَعْلَيْهِ، اور آپ نے مجھے اپنی دونوں جوتیاں عطا کیں.
فقال اذهب بنعلی هاتین فمن لقیک من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستقینا بها قلبه فبشره بالجنہ، جاؤ اس باغ سے باہر نکلو، میری یہ جوتیاں دکھاؤ بطور نمونہ، جو ملے، جو دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا، فقان اول من لقیت عمر، سب سے پہلے مجھے حضرت عمر مل گئے۔ فقال ما هاتان النعلان یا ابا ہریرہ، انہوں نے کہا یہ تمہارے ہاتھ میں دو جوتیاں کیسی ہیں؟ فقلت هاتان نعلا رسول اللہ، میں نے کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ہیں، بعثنی بہما، انہوں نے مجھے یہ دونوں جوتیاں لے کے بھیجا ہے، من لقیت یشهد ان لا الہ الا اللہ مستقینا بها قلبه بشرته بالجنہ، کہ ان جوتیاں دکھا کے جو شہادت کی گواہی اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتے اس کو جنت کی بشارت دو۔ فضرب عمر بین ثدیی فخررت لاستی، حضرت عمر نے اتنی زور سے میرے سینے پر ہاتھ مارا کہ میں سرین کے بل زمین پر جا گرا۔ فقال ارجع یا ابا ہریرہ، واپس چلو۔ فرجعت الی رسول اللہ، میں گھبرا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فاجحشت بالبکاء، اور میری حالت یہ تھی کہ میں رونے والا ہو گیا تھا، یہ میں نے رونی شکل بنا رکھی تھی۔ ورکبنی عمر، اور عمر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے پیچھے سوار تھے، وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ إِثْرِي، اور میرے بالکل پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، آپ نے پھر کہا کیا ہوا؟ قلت لقیت عمر فأخبرته بالذی بعثتنی به فضرب بین ثدیی ضربۃ خدرت لاستی، میں ملا باہر حضرت عمر کو، انہوں نے مجھے اتنی زور سے ایک سینے پر مارا کہ میں سرین کے بل نیچے گر گیا۔ فقال ارجع، انہوں نے کہا کہ واپس چلو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر، آپ حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے فرمائے اے عمر، ما حملک علی ما فعلت، آپ کو کس بات نے اس بات پر مجبور کیا کہ آپ ایسا کام کریں؟ فقال یا رسول اللہ بی ابی انت و امی ابعثت ابا ہریرہ بن علیک من لقی یشهد ان لا الہ الا اللہ مستقینا بها قلبه بشرہ بالجنہ، کہ آپ نے ہی ابو ہریرہ کو اپنی جوتیاں دے کے بھیجا ہے کہ باہر جو ملے اور وہ دل سے اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیتا ہو اس کو جنت کی بشارت دیں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں۔ قال فلا تفعل، عرض کرنے لگا آپ ایسا نہ کیجئے۔ وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهِمْ، مجھے ڈر ہے کہ لوگ اس پر تکیہ کر لیں گے اور عمل نہیں کریں گے، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، کہ وہ عمل کیا کریں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَخَلِّهِمْ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو چھوڑ دو۔ رواہ مسلم، مسلم شریف میں یہ روایت ہے، بخاری شریف میں یہ روایت موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عجیب روایت ہے، جیسے کل آپ نے حضرت معاذ بن جبل کی روایت سنی تھی کہ وہ خچر پر سوار تھے، یہ روایت بھی جو ہے وہ ایسی استغراق کی شان کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام اس باغ میں جب پہنچے تو حالت استغراق آپ پر طاری تھا، اور اللہ جل جلالہ کی جو مقربین ہوتے ہیں، اور آپ تو تقرب کے اعلیٰ ترین مقام پہ تھے، تو مقربین بعض اوقات رحمت الہی کا خاص مشاہدہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت وہ حالت تھی، رحمت الہی کا خاص مشاہدہ آپ دیکھ رہے تھے۔ اس مشاہدے میں آپ نے حالت استغراق میں اپنی جوتیاں اتار کے حضرت ابو ہریرہ کو دے دی کہ لے جاؤ یہ اور جا کے اعلان کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ کو دوسرا سوال ہے کہ باغ میں دروازہ اگر نہیں تھا تو لوگ اس میں کیسے آتے جاتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ باغ کا دروازہ موجود تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ ان کو وہ دروازہ نظر نہیں آیا پریشانی میں، تو وہ سکڑ کر جو ہے وہ اندر چلے گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا حضرت ابو ہریرہ کو، وہ پورا نہیں کرنے دیا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ کیوں ایسا کیا؟ آپ علیہ السلام کا حکم تھا اور انہوں نے اس کو پورا نہیں کرنے دیا اور ابو ہریرہ کو واپس موڑ دیا۔ تو اس کے کئی جوابات ہیں، کیونکہ اس پہ بعض لوگ جو ہے حضرت عمر پر اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں۔
جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ صحابہ میں ایسے تھا جیسے کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے اور وہ چھوٹے بھائیوں کو سرزنش کر بھی لیتا ہے، تنبیہ کر بھی لیتا ہے. ایک تو یہ بات ہے، ایک تو یہ جواب ہے کہ ایسا مقام تھا حضرت عمر کا. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منشأ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح معلوم تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طبیعت تھی، جو مزاج تھا، بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. تو وہ پہچان گئے کہ اس وقت ایک استغراقی کیفیت ہے، اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس پر تکیہ کر بیٹھے. اور تیسری بات یہ ہے، اس کی دلیل بھی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ نے خود منع کر دیا تھا کہ اس کو نہ بتانا، اور یہاں پہ آپ نے سب کو بتانے کی اجازت دے دی. تو حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات تھی، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ایسا معاملہ کیا. اور تیسری بات حضرت امام نووی نے مسلم میں لکھی ہے کہ فاضل جو ہوتا ہے اس کو مفضول، یعنی جو فضیلت والا بڑا شیخ ہے، استاد ہے، کوئی شاگرد بھی اس کو مشورہ دے سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا، انہوں نے قبول فرما لیا. بہرحال یہ حدیث جو ہے وہ ایک خاص شان کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا. باقی رہی بات وہی کہ اعمال کرنا ضروری ہے، تو جو آدمی صدق سے سچے دل سے گواہی دیتا ہے اللہ رسول کی، وہ پھر عمل کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. گویا کہ اس کی مثال ایک بیج کی سی ہے، جو دل میں پڑ جائے تو پھر عمل خود بخود نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کلمہ شہادتین کا جو بیج ہے، یہ جو کلمہ طیبہ ہے جس کو کشجر طیبہ بنایا فرمایا، یہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.